سیدنا سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں خداوند کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو، یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا گیا ہے، جس کا ثواب بہت 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 عظیم رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرا زمانہ فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی غموں کو بانٹنے والا مہینہ ہے، یعنی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ کی آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غرباً اس عظیم ثواب کے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں پیغام الہی جاری کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا: اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب پلائے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ! تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس ماہ رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور میدانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اب 3 حصے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ اس رمضان المبارک کا یعنی پہلا حصہ رحمت ہے، رحمتیں سمیٹ لو، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت والا ہے، مغفرت طلب کر لو، اپنے گناہوں کو بخشوا لو، قبر کے عذاب سے نجات لے لو، اور اس کا آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلاموں خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ شبیہ الایمان باقی فرماتے ہیں، اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے آگے انہوں نے بہت زیادہ سمجھایا، یعنی فرمایا: اس خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب و ادات واضح کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کے چند اجزاء کی مزید وضاحت کے لیے کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں ماہ رمضان المبارک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی عظمت و فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 دنوں اور 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ! یہ بات جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں بھی فرمائی گئی ہے، بلکہ اس پوری سورت میں اس مبارک رات کی عظمت معلوم ہے۔ پوری رات کی عظمت
اور فضیلت ہی کا بیان ہے، اور اس رات کی عظمت تو اہمیت سمجھنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کے متعلق یعنی اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اس کا قرب و رضا کے طلب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری ہزاروں راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ ہم جس طرح اپنی اور میں قرب حاصل کرتے ہیں اپنی اس امادی دنیا میں، دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے اب ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ میں اس سے زیادہ مسافت یعنی سفر اس کا طے کر سکتی ہوں، کی جا سکتی ہوں۔ یعنی پرانے زمانے میں سینکڑوں برس میں یہ طے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حصول رضا خداوندی اور قرب الہی کا سفر یعنی کون سا سفر، رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے جو بات صادق طلبوں کو سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی، اس مبارک رات میں حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اور اسی کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد کا مطلب بھی سمجھانا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانوں کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور فرض نیکی کا ثواب کرنے والے دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ گویا لیلۃ القدر کی خصوصیت جو ماہ رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب 70 گنا ملنا یہ رمضان المبارک کی ہر ایک رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اب ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں، اگر ہم ان کو پڑھتے جائیں، اگر ہم ان کو سناتے جائیں، لیکن بات یہ ہے آپ لوگ عمل کریں گے تو عمل ہمارے عملوں نے کام آنا۔ ہم سن تو سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں دیکھو ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ نے ہمارے حصے میں پھر رمضان المبارک کا مہینہ لایا ہے۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، مغفرت طلب کریں، رحمت حاصل کریں، دوزخ سے نجات لیں، اپنی ایمان کو مضبوط کریں، اپنے گناہوں کا کفارہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔